بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر الیکشن پٹیشنوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تیزی سے ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ہو چکی ہیں فائل اور اب مزید جو ہے کہ نئی الیکشن پٹیشنیں آ رہی ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو پٹیشنیں ہیں وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فارم 45 کے اندر ان کو پبلک نے، عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جتوایا، اور ریاستی مشینری نے اور یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو جماعتوں پر ان کا دعویٰ ہے میگزیمم کہ ان کی جماعتوں نے دھاندلی کے ذریعے ان کے امیدواروں کو ہروا دیا فارم 47 کے اندر۔ اس کے اندر جو ہے کہ ریاستی مشینری کا بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ بھی انوالو ہے، الیکشن کمیشن پر الزام لگایا ہے اور سیاسی جماعتوں پہ الزام لگایا ہے۔ اسی طرح دیگر صوبوں کے اندر بھی یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ آخر جو ہے کہ نظام آخر یہ بات جا کے ختم کہاں ہوگی، کیونکہ ہائی کورٹس جتنی بھی ہیں وہ الیکشن کمیشن کو اور جو متعلقہ سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کی جماعتوں کو، اسی طریقے سے دیگر صوبوں کے اندر دیگر جماعتوں کو نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ابھی تک جوابات داخل نہیں کیے گئے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ابھی تیزی آئی ہے۔ دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن پٹیشنوں کے اندر فائل جو کی گئی ہیں درخواستیں، ان کے اندر یہ تیزی آتی جا رہی ہے، بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی جو الیکشن پٹیشنیں ہیں ان کی تعداد کو اور ان کے جو درخواست گزار ہیں، پٹیشنر ہیں، ان کی تمام تر کوائف ہم جمع کر کے بہت جلد اپنے ناظرین سے شیئر بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے جو اس کو جو انالائز کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا ہمارا خیال ہے کہ یہ جو سارا معاملہ اس میں جو تیزی آ رہی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً کوئی ایسا اشارہ ملا ہے کہ جس کے ذریعے جس کے بہاف پر جو ہے یہ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اور اس عمل میں تیزی آ رہی ہے۔ کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرامات کے اندر بھی یہ تجزیہ کیا ہے بھرپور طریقے سے کہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں ان سے یہ رابطے تیز ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو پہل کی گئی تھی وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی تھی، اور باقاعدہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ہے بات چیت کی جائے، ان کے جو بھی معاملات ہیں، مقدمات سے متعلق ہیں یا جو ان کے پارٹی ورکر سے متعلق ہیں، ان پر جو ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے ان سے تیار ہیں۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے جو ہے کہ اس بات سے، اس پیشکش سے بالکل جو ہے کہ مسترد تو نہیں کیا تھا، لیکن جزوی طور پر اس چیز کو جو ہے کہ یہ انہوں نے اپنا یہ کمنٹس کیے کہ ہم بیٹھیں گے ضرور، لیکن مسلم لیگ کے ساتھ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بیٹھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے ہی بات چیت کریں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں، کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو معاملات ان کے خلاف کیے گئے ہیں ان پر جو بھی بات ہوگی وہ ضرور ہوگی، لیکن ان جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ سارے معاملات ہیں، اور یہ کراچی کے اندر بالخصوص جو سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن پٹیشنوں کا جو معاملہ ہے، اس کو جو ہے کہ ایک نظر سے ایک زاویے سے اس طرح سے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو کراچی کے اندر پرمیشن نہیں دی جا رہی، ابھی تک نہیں دی جا رہی، اور ہیلے بہانے جس طرح سے بظاہر لگ رہا ہے کہ ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں، دہشت گردی کی آڑ میں جو ہے کہ انتظامیہ چھپ کر جو ہے کہ کہتی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور ملیر اور لانڈی کے اندر جو گزشتہ ہفتوں میں جو ہے کہ جو دھماکے ہوئے ہیں، بم بلاسٹ ہوئے ہیں، ان کو جو ہے کہ بنایا ہے، جواز بنایا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پینڈنگ میں ہیں، اور یہ آئے روز جو ہے کہ نئی شکلیں اس طرح سے جو ہے سامنے آ رہی ہیں، بن کر آ رہی ہیں، اور اس میں اس سارے سینیریو کے اندر، سیاسی صورتحال کے اندر ایک بات یہ ہے سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ انہوں نے اس بات پر تیار ہو گئے ہیں کہ وہ جتنے بھی سیاسی بحران ہیں، حکومت سے متعلق ہیں، سیاسی جماعتوں سے متعلق ہیں، اختیارات سے متعلق ہیں، اس پر بات جو کر رہے تھے وہ پہلے کھل کر سامنے کر رہے تھے، تو سر بازار کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے
جو ہے بھائی ہیں چھوٹے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جو ہے کہ توجہ دلانے پر اس بات کا انہوں نے جو ہے کہ بالکل حمایت کی ہے کہ بات اب جو ہے کہ وہ انڈور ہونی چاہیے، سر عام جو ہے کہ سر بازار یہ بات اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اس سے تنظیم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو تنظیم کی بقا کے لیے اپنے معاملات کو جو ہے کہ آگے چلانے کے لیے انہوں نے اس بات کا جو ہے کہ عزم کیا ہے کہ ہم بات کریں گے لیکن انڈور کریں گے۔ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے ناظرین، یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سامنے آیا ہے، دلچسپ صورتحال جو سامنے آئی ہے کہ نون لیگ کے پاس جو اس وقت حکومت ہے وہ ایسی چیز بن گئی ہے، گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نہ نگلنے کو ہے اور نہ اگلنے کو ہے۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب جو ہے کہ حکومت میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی حکومت ہے کہ جو مشکل فیصلے ہیں، مشکل ترین فیصلے ہیں، وہ ہماری پارٹی کے بہاف پر، ہماری حکومت کے بہاف پر، ہمارے نام پر کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے جو ہے کہ یہ اب انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے بات ہونی چاہیے اور صورتحال کو جو ہے قابو کرنے کے لیے اس پر جو ہے کہ مل جل کر کوئی لایا عمل اختیار کیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے کہ جو اڈیالہ جیل بھیجنے والے قیدی نمبر 104 کا جو 804 کا جو ہے کہ جنہوں نے نام دیا، نمبر دیا، اب معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھیجا، جن لوگوں نے قیدی نمبر الاٹ کیا، اب وہ سارے کے سارے جو ہے کہ اڈیالہ جیل میں پائے جاتے ہیں۔ اور اڈیالہ جیل کے اندر ان دنوں بڑی رونق لگی ہوئی ہے، آنے جانے جو ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت، اور بڑے بڑے جو حکام ہیں وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ جو ہم بات کریں گے ضرور کریں گے، لیکن حکومت سے نہیں کریں گے، ان لوگوں سے کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں۔ تو ناظرین، وہ جو بات ہوگی، وہ جو فیصلے ہوں گے، وہ جو پیش رفت ہوگی، ساری معاملات، ساری باتیں ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز، اپنے مشورے، اپنی تنقید، تعمیراتی تنقید وغیرہ جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ کریں، اظہار رائے کریں، تاکہ ہم اپنے پروگرام کے اندر مزید بہتری لا سکیں۔ تو اگلے پروگرام تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔